نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام لا تعداد بے شمار ان گنت اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز ساتھیو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی
چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اپنی رحمت خاص سے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سننے کی، ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس کی پہلی صورت جو کتابت کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، اس صورت پر انشاءاللہ آج اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مختصر خلاصہ بیان کروں گا، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ یہ سمندر تو کیا ہے، اتنے اور بھی ہوں، سارے اشجار اگر کلمے بنا دی جائیں، اللہ کی باتیں لکھنا اور بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ختم ہو جائیں گی، رب کی بات ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی اس پہلی سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا اور آغاز کے۔ اس سورت کے کئی ایک اور بھی متعدد نام ہیں، صرف اس کا ایک نام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام قرآن العظیم بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام الشفا بھی ہے، اس کا نام الرقیہ بھی ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، اس کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ یہ کئی ایک اس کے متعدد نام ہیں، اور ان ناموں میں سے جیسے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی کسی صورت کا بھی نام اس طرح نہیں آیا جس طرح لکھے ہوئے ہیں، خاص کسی واقعے کی مناسبت سے اس نام کو لکھ دیا گیا۔ اسی طرح اس صورت کے ناموں میں سے بھی، چونکہ یہ صورت ابتدا میں آئی ہے اور ابتدا میں آنے کی وجہ سے باقی ناموں میں سے اس نام کو لکھ دیا جو ابتدا میں آتا تھا، جس کا معنی ہی ابتدا اور آغاز ہے قرآن مجید کی کتابت اور پڑھنے۔ جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس صورت سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ آسمان پر ایک دروازہ کھلا، اس کی زوردار آواز جب سنی تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو زوردار آواز آئی ہے یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ ابھی اترا ہے اور آپ کو سلام بھی کہتا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور آپ کو دو نوروں کی بشارت دے رہا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ۔ فرمایا یہ وہ صورتیں ہیں، دونوں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی صورتیں ہیں بندہ رب سے جو مانگتا ہے میرا رب اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ کتنی بابرکت! اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اترے ایک جگہ پر، دوسرا ساتھی بھی آپ کے ساتھ اترا، آپ نے کہا میں تجھے قرآن کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں بتلاتا ہوں، اور اس ساتھی کو جب بتلایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ساری صورتوں میں سے سب سے جو عظیم صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور بعض مفسرین نے
اس کے بارے میں جو لکھا ہے کہ قرآن مجید پورے کے پورے قرآن مجید کا ان 7 آیات مبارکہ میں خلاصہ ہے۔ آدمی جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے قرآن مجید کا دروازہ سمجھیں، خلاصہ سمجھیں، ہر ایک چیز کی راہنمائی کی ابتدا یہاں سے ملے گی آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کا ایک نام چونکہ صلاۃ بھی ہے، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین وَلِعَبْدِ مَا سَعَلَ، کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور کہا یہ میرے بندے کے لیے ہے جو میرے بندے نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر، ایک ایک جملے پر میرا رب اس کو جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری شان بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرا رب جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا مرتن فوض الیہ، میرے بندے نے اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا ہے، ما سأل، جو اس نے سوال کیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرا رب کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پڑھنے والا ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب بندوں کی اور فرشتوں کی آمین موافقت کرتی ہے، اللہ رب العزت غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے قبل والے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آدمی ذرا توجہ کرے، غور کرے کہ گھر سے اٹھتا ہے، نماز کی نیت سے وضو بناتا ہے، تمام تر دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوتا ہے، سارے دنیا کے ناطے توڑ کے جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اس سورت کی تلاوت شروع کرتا ہے، میرا رب اس کو اس کے ایک ایک جملے پہ جواب دیتا ہے۔ اور اس سورت کی یہ اہمیت ہے، اس کا ایک نام ہے سبع المثانی۔ سبع عربی میں کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا دوری دوری بار، یعنی یہ بندہ تو دوری دوری بات دہراتا ہے، تو یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ ہر نماز میں، وہ نماز کوئی بھی ہو، ہر شخص اس نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو کوئی شخص بھی کوئی نماز پڑھتا ہے
اگر وہ اس سورت کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا نام ہی نماز ہے، اس سورت کا نام ہی حدیث قدسی میں نماز ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کرتا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے گا باقی قرآن کہیں سے بھی تلاوت کیا جاتا ہے، جتنی مرضی کوئی تلاوت کرے، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، کہیں سے بھی قرآن پڑھے، نماز میں چلتا ہے، مگر جب تک سورت فاتحہ سے ابتدا نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ کتنی عظیم سورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے تلاوت کی، آپ پر تلاوت بوجھل ہوئی، آپ نے نماز کے بعد پلٹ کے پوچھا، ساتھیو میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا لا تفعلوا الا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب۔ ہاں میرے پیچھے تلاوت نہیں کرنی سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا، کیوں؟ اس کے بغیر پڑھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ من لم یقرأ بأم الکتاب فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ جو شخص بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، وہ فرضی نماز ہو، وہ نفلی نماز ہو، وہ جنازے کی نماز ہو، وہ عیدوں کی نماز ہو، وہ جماعت کے ساتھ ہو، وہ اکیلا ہو، کوئی شخص بھی کوئی بھی نماز جب پڑھتا ہے، جب وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ فَيَا خِدَاجٌ، آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ کیا معنی ہے؟ 3 بار اتنی بڑی تاکید کیوں کی؟ اس لیے خداج کس کو کہتے ہیں؟ اور جو پنجابی ہم لوگ سارے پنجابی الحمدللہ، اے جڑی مجھ سوندی ہے یا بکری یا جانور وقت تو پہلو پھل سٹ دیندی ہے، او دے اعضاء تے پورے ہوندے نے مگر روح تو خالی ہوندا ہے۔ اسی طرح اس شخص کی نماز بھی ویسی ہی نماز ہے، اس نے اس کے ڈھانچے کو تو پورا کیا ہے مگر اس شخص کی نماز اس روح سے خالی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ اور نماز کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام کے 5 ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں، 5 بنیادی ستون ہیں جن پر عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد کام ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کا روح وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت نہیں کرتا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا قرآن و سنت کی تفسیر سب سے پہلے جس ہستی مقدس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے اس قرآن کے سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جو حق ادا کیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ لوگوں اس کا ایک نام صرف فاتحہ ہی نہیں، کئی ایک نام ہے۔ تو سب المثانی اس وجہ سے ہے
کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ایک نام الشفا ہے، ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، اپنے خالق حقیقی کی بات پر یقین کرتے ہوئے، اور یقین کرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھ کے دم کرے گا، میرا رب اس کو شفا دے دے گا۔ علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ وقت گزارا، واپس پلٹے۔ ایک قبیلے پر سے گزر ہوا، وہاں لوگوں نے ایک شخص کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کوئی خیر لے کے کوئی حل اس کے لیے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کچھ دن وہاں رکا، میں نے وہاں اس کو کچھ نہیں کیا سوائے سورہ فاتحہ کے میں دم کرتا رہا، میرے رب نے اس کو شفا دے دی۔ اس کو جنات کا مسئلہ تھا، مرگی جیسے ہوتی ہے، زنجیروں سے جکڑا رہتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اس کے بعد 100 بکریاں دی تھیں۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے کہا یہ بتا تو نے کوئی اور چیز تو نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی اور چیز نہیں پڑھی سوائے سورہ فاتحہ کے۔ آپ نے فرمایا تو نے تو حق کے ساتھ کھایا ہے۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، کتاب اللہ سب سے بہترین اجرت جس پر لی جاتی ہے تمام کاموں میں سے سب سے بہترین، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پاکیزہ جس شخص کا رزق ہے وہ شخص ہے جس نے کتاب اللہ پہ پیسے لیے۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا الشفا ہے۔ ایک اس کا نام ہے رقیہ۔ رقیہ عربی میں کہتے ہی دم کو ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی نے فلاں کو دم کر دیا، عربی میں کہتے ہیں رقیہ۔ تو یہ سورت اس کا نام ہی دم ہے، اور جتنے اس کے نام ہیں اتنی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ وہ سورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو نہیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں سب سے عظیم سورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ عزیز ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں جو ہمیں بیان فرما رہے ہیں، ہم اگر غور کریں ہماری تمام تر پریشانیوں کا حل اس سورت کے اندر موجود ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر اور گھر کا پیر ہولا ہوندا ہے۔ یہ ہر بندے کو آتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یار میں تو کئی بار پڑھ رہا ہوں مجھے آرام نہیں آ رہا۔ آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں جس پر جو یقین کرنے کا حق ہے، انشاءاللہ اللہ نے شفا رکھی اور شفا ضرور ملتی ہے۔ بندہ جب اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے الفاظ پر بھی ذرا غور کرے۔ الدعاء هو العبادتی، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کی باڈی ساری کی ساری بھی بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ ہو مگر دماغ سے فیل ہو تو وہ ضائع ہے۔ جتنا بڑا بھی وجود خوبصورت ہے، اگر وہ خوبصورت وجود اپنے اندر صحیح سلیم دماغ نہیں رکھتا تو وہ ضائع ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیو، بندہ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کرے، وہ اپنے رب کو کہتا کیا ہے،
اور رب اس کو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ جو اس پر حمد پر الف لام ہے نا، یہ استغراق والا ہے۔ تمام تر تعریفات اگر اس کے کوئی لائق ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے۔ جس چیز کے اندر بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی حسن و کمال پایا جاتا ہے، اس کے پانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ جس کی بھی تعریف کرتے ہیں، کچھ بھی ہو، اس کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اصل تعریفات کے لائق وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ۔ بندہ اپنے گھر سے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر دنیا سے کٹ کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کون اللہ؟ وہ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک کی تخلیق کر کے اس کی حاجات پوری کر کے منزل مقصود پانے والے کو رب کہتے ہیں۔ کون رب؟ سارے جہانوں کا رب۔ عالمین، عالم بذات خود جمع ہے، اس کی بھی جمع لائی گئی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کا وہ تنہا رب مالک ہے، وہ رب ہے، صرف اسی کا ہے۔ کیا نہیں؟ قیامت کا دن، مالک یوم الدین، وہ جس دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، سارے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے اکثر واعظین سے، خطیب حضرات سے اور اپنے اپنے خطباء سے سنا ہے کہ قیامت والے دن لوگ سب سے پہلے پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں اس سے گھبرا کر کے حساب و کتاب کی جلدی کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور وہاں سے چلتا چلتا بالآخر یہ سلسلہ نبی کریم علیہ السلام پر آئے گا۔ ہر ایک اپنے رب کے سامنے اس دن کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ کون؟ انبیاء علیہ السلام۔ اس خالق نے جب اس انسان کی تخلیق کی، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے عزت والے اور سب سے مقرب اللہ نے اپنے انبیاء بنائے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک کی بھی یہ ہمت اور جرت نہیں پیدا ہوگی کہ ہم آج اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کریں۔ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اس دن بھی میرا رب کہے گا، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ اللہ رب العزت بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہاں اللہ ایک ایک جملے پر، جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے کہ ایک ایک جملے پہ میرا رب اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ جب ساری تعریفات اس اللہ کی ہیں، رب بھی وہی ہے، عالموں کا رب ہے، مالک قیامت کے دن میں مالک بھی وہی ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ بندے ذرا تو غور کر، تو اپنے کام کاج چھوڑ کے وضو کر کے جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، دنیا سے کٹ کر کے مخاطب کس سے ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور ساتھ ہی اس کے بعد جب تو غیر کی عبادت کرے گا یا غیر سے مدد مانگے گا تو اپنے ہی ہاں تو بد عہد ہوگا۔ وضو کر کے، طہارت حاصل کر کے، پاکیزگی حاصل کر کے، دنیا سے کٹ کے، دنیا کی سب سے بہترین جگہ پہ کھڑا ہو کے تو اپنے رب سے کہتا ہے، اللہ میں عبادت صرف تیری کرتا ہوں، اللہ میں مدد صرف تجھی سے مانگتا ہوں۔
پھر تو کتنی بار کہتا ہے ایک دن میں؟ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4. اور اس کے علاوہ بعض لوگ ماشاءاللہ وضو کی بھی رکھتے پڑھتے ہیں، بعض لوگ تحیۃ المسجد کی بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ان کو شمار کر دیا جائے تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تو نے اپنے رب سے یہ بات کتنی بار کہی ہے؟ پھر ظہر کے وقت 10 رکھتے ہیں، 10 بار یہ شخص کہتا ہے، اگر وہ نفلی عبادت شامل کر لی جائے تو زیادہ بن جاتی ہے۔ 10 بار کہتے ہیں اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف تیری اور مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے، باہر جا کے پھر تو کیا کرتا ہے؟ عصر کے وقت 4 رکھتے پڑتا ہے، وضو کی یا تحیۃ المسجد یا اور رکھتے ڈال لو تو پھر زیادہ بار بن جاتا ہے۔ شام کے وقت 5 رکھتے پڑتا ہے، عشاء کے وقت 7 9 11 جتنی زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ ہر بار اپنے رب سے کہتا کیا ہے؟ ساری تعریفات تیری ہیں اللہ کی، جو تو رب ہے اور رب بھی سارے جہانوں کا ہے، تو ہی قیامت کا دن کا مالک ہے۔ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ عشاء کے وقت بھی ایک دن میں ساری کائنات سے کٹ کر کے پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے کائنات کی سب سے عظیم جگہ وہ مسجد ہے، مسجد میں کھڑا ہو کے اپنے رب سے مخاطب ہو کے اس سے جب رابطہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، میرے رب کی رحمت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اتنا خشوع اور خضوع اور اتنی توجہ کے ساتھ تو اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ تیرے باتوں کا جواب دیتا ہے، اور باہر جا کے یا اس سے الگ ہو کے پھر تو اس کے شریک مقرر کرتا ہے، پھر تو مدد غیروں سے مانگتا ہے، پھر تو اس کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، اور اتنا اہتمام تو نے روح زمین پر کسی اور کے کام کے لیے کبھی نہیں کیا ہوگا جتنا تو اس کام کے لیے کرتا ہے۔ اپنے رب کو اتنا قریب پا کر کے پھر تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس لیے اس نے بھی کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے میری وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ہمیں اس مالک حقیقی کا حق ادا کرنا ہے، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہماری رہنمائی فرما دے۔ کون؟ کس سے؟ اپنے رب سے کہتا ہے۔ پھر اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ ہی ان کا دکھانا جو راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ غضب شدہ لوگ یہود ہیں، اور راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ نصارہ ہیں جن کو ہم کرسچن اور عیسائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اتنی عظیم دعا کرتا ہے، اور دعا بھی وہ ہے جس کو میرے رب نے نور قرار دیا ہے اور تیرے نماز کا حصہ قرار دیا ہے، الفاظ اپنے پاس سے بھیجے ہیں، اتنے عمدہ الفاظ، اس پر جب بندہ آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرا رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہم اپنے ان کلمات پر غور کریں، ہمارے یہ جملے ہیں کیسے؟ کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے بلند و بالا عزت اور شرف کے اعتبار سے بھی اگر کسی کی بات ہے تو وہ رب کی ہے۔
ساری بزرگی اور ساری بڑائیاں اور ساری تعریفات اس رب کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے جو عزت اور شرف اور مقام بخشا اپنے بندوں میں سے وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، اللہ تیرا ہم پر بڑا احسان ہے، ہمیں کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی طبقے، کسی بھی ملک میں پیدا کر دیتا ہمارا رب، ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے تھے؟ اس نے ہمیں پیدا بھی کیا تو محمد رسول اللہ کی امت میں سے پیدا کیا، کائنات بنائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے اور عبادت کے طور طریقے سکھلانے کے لیے جن ہستیوں کو چناؤ کیا وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سے سب کو اعلیٰ محمد رسول اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ کی امت کو مقام کیا دیا؟ کہا تمہارے سر پہ میں نے جو تاج رکھا ہے وہ رکھا ہے جو پہلے والے انبیاء کا کام تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے امت تیرا یہ کام ہے، تو نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور تو اپنے رب پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ ہے ہمارا سٹیٹس، یہ ہے ہمارا لیول، یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہماری ڈیوٹی، اور یہ ہے ہمارے کارنامے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو آسمان سے آئی، آسمان والے نے کی۔ آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو اس کی عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے جو نبی بھیجے ہیں، اور میرا تو اور آپ کا تو اللہ نے نام لے کے کہا ہے اس صفت کے ساتھ جس صفت کو ہم نے قبول کیا ہے، ایمان لانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا۔ او مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اپنے امیر کی اطاعت۔ ہاں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کوئی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس فیصلے کو، اس جھگڑے کے حل کو اللہ اس کے رسول سے حل کرواؤ۔ کیسے؟ قرآن سے رہنمائی لو، نبی کی حدیث سے رہنمائی لو، جو رب اور رب کا رسول کہتا ہے اس کو مان لو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، مگر ہم اس سے دور ہیں۔ سچی بات یہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کسی کی طرف اشارہ کرو نا، ایک انگلی تو اپنی طرف کتنی ہے؟ 4۔ ہم میں سے ہر شخص جب اپنی اصلاح کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ پہ غور کرے گا، تو یقیناً پھر انگلی کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ذرا غور تو کریں، یہ 5-6 فٹ کا جو باڈی ہے، یہ جو وجود ہے، یہ جو جسم ہے، ذرا غور کریں یہ کتنے پروسیس سے گزر کے آیا ہے، اور کہاں کہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے، اب اس دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے گا، پھر پلٹ کے جائے گا کہاں۔ ایک پانی کا قطرہ تھا، اس سے میرے رب اس نے اس نطفے سے اس کو خون میں تبدیل کیا، پھر اس کو ایک لوتھڑا بنایا، ایک مدت تک ماں کے رحم میں رکھا، پھر وہاں اس کے سلسلہ خوراک کا چلایا، پھر اس کو باہر لے کر آیا، اور دنیا میں ایک وقت رکھے گا، پھر قبر آئے گی، قبر میں ایک وقت رکھے گا، اس کے بعد میدان حشر ہوگا، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر جزا و سزا لینے کے بعد جنت اور جہنم۔ مسلمانوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ کن مسلمانوں کا؟
اور جانتے ہو مسلم کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو. جو فرما بردار ہے وہ مسلم ہے، جو فرما بردار نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور مسلمانوں، اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عزیز ساتھیو، اس سورت کے اس مختصر خلاصے کے اندر، جس کا نام سورۃ الفاتحہ اور کئی ایک متعدد نام تھے، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ نے وہ خصوصیات اس کے اندر رکھی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح اس پڑھنے والے نے مطالبہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اگر سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ کار ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے رب کے ہاں بخشش طلب کرنے کا، تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسانوں کو نجات مل جائے. آج نجات ملے گی تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن پر عمل کرتے ہوئے. آج ہمارے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. ہم مختلف دھڑوں میں، مختلف طبقوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں میں الگ الگ تقسیم ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کس چیز کی خماری ہے ہمارے اندر دماغ میں کہ ہم ایسے ہی بخشے جائیں گے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے تب تک کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم داخل النار الا ملۃ واحدہ. سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. تڑپنے والے سامنے بیٹھے تھے، تڑپ اٹھے. ما ہی یا رسول اللہ، کون ہیں وہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. آج ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں تو اپنی مرضی سے، حدیث کو بھی سمجھتے ہیں تو اپنی مرضی سے، مسائل کو بھی سمجھتے ہیں تو اپنی مرضی سے، حالانکہ ہمارا دماغ، ہماری سوچ و فکر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہے. ہم نے فام لینا ہے تو اللہ کے قرآن سے کیسے؟ جیسے میرے رب نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے رسول نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ان الفاظ کو عملی سانچے میں ڈھال کر ثابت کر دیا، ایمان کا حق ادا کیا. آسمان والے نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا. قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کے صحابہ ہیں. یہ قرآن ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے، ایک سادہ سی مثال ہے. قرآن نازل کرنے والے کا جو مقصد ہے اگر ہم اسی کے مطابق کام کریں گے تو یہ درست ہے، یا ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے وہ درست ہے. جو وہ چاہتا ہے اگر ہم اس کے مطابق اس کے رسول کی بات مانیں گے جس طرح نبی کے صحابہ نے مانی تھی، اللہ نے اس کو شرف قبول سے نواز دیا. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ایمان ان کا قبول ہے. عقل مند، شعور والے، سمجھدار یہ لوگ ہیں. اس زمانے میں بھی کچھ بدبخت تھے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. قرآن کہتا ہے وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو. فہم لینا ہے تو ہم نے اپنے رب سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے وہ فہم لینا ہے جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. آج ہم الگ الگ دھڑوں میں تقسیم ہیں. اسی سورت فاتحہ پر یہ ہمارا عجیب سا حال ہے. بعض لوگ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں امام کے پیچھے، بعض لوگ نہیں پڑھتے. آؤ ذرا مختصر وقت میں قرآن کا جائزہ لیتے ہیں.
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تم خاموشی سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ یہ رسول کو آیت نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ دوسری طرف انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہنا، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہنا۔ ایک حدیث ہے، ایک قرآن کی آیت ہے۔ دوسری طرف میرا نبی کہتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہے ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بندہ سوچتا ہے ایک طرف قرآن ہے پھر حدیث بھی ہے، میں اس کو کیسے سمجھوں؟ میں نے اپنے دماغ سے نہیں سمجھنا، محمد رسول اللہ کے دماغ سے سمجھنا ہے۔ میرا نبی فجر کی نماز پڑھائے، لوگ پیچھے تلاوت کریں، میرا نبی روک دے کہ لا تفعلوا الا بام الکتاب، میرے پیچھے تم نے سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے، باقی آپ نے خاموش ہو کے سننا ہے۔ اس آیت کی حل کس نے بتایا؟ نبی نے۔ قرآن میں کوئی تعارض نہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، یہ تو رب کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ انسان کی سمجھ میں اختلاف ہے، انسان کی اپنی مرضی میں اختلاف ہے۔ جب ہم فہم رسول لیں گے، فہم صحابہ لیں گے، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 جو میں نے پڑھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، سورۃ الحامیم سجدہ آیت نمبر 26، اس میں اللہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اصل میں اس آیت کا محل اور تھا۔ مکے میں مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر شور کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور قرآن کی جب تلاوت ہو رہے ہیں تو اس کو نہ سنا کرو، اس وقت شور کیا کرو تاکہ تم غالب رہو، تم غالب آ جاؤ۔ اس پر اللہ نے کہا تھا او بدبختو، جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنا کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا فہم ہم نے نبی سے لینا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اپنی مرضی کریں گے، میں کون ہوں، کس باغ کی مولی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں قرآن کی بات کروں؟ اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ سے۔ اور نبی کو سب سے بہتر کس لوگوں نے سمجھا؟ نبی کے صحابہ سے۔ اور نبی پاک کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس صحابی رسول سے نبی پاک کے فرامین کو جمع کر دیا گیا ہے وہ اپنی کنیت سے معروف ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5000 سے زیادہ حدیث ہیں، اتنی حدیث کسی نبی سے نہیں، کسی صحابی سے نہیں ہیں۔ ان سے اسی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، یہ فاتحہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ضرور پڑھنی ہے، مگر ہم جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر کیا کریں؟ وہ صحابی رسول جس نے نبی کی سب سے زیادہ احادیث حفظ کی ہیں اور پھر نوٹ کروائی ہیں، اور پھر حفظ ایسے نہیں کی، نبی پاک کے چبوترے پہ بیٹھ کے سیکھتا رہتا تھا، بھوکیں برداشت کی ہیں، اور ایک دن اپنے نبی سے دعا بھی لی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے حدیث بھول جاتی، کہا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، جب چادر پھیلاؤ تو کہا دعا کی میرے نبی نے، میں نے لپیٹ دی، اس وقت سے لے کر آج تک ابو ہریرہ کو کبھی حدیث نہیں بھولی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
پوچھنے والے کو جس نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن سننے کا حکم ہے، نماز میں کیا کریں؟ اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، تم نے پھر بھی اس کو آہستہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں وہ نماز سکھائی ہے جو ہم نے محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے۔ جن نماز کی اوقات میں نبی نے قرآن بآواز بلند پڑھا ہے، ہم نے بھی بآواز بلند پڑھا ہے، اور جن نمازوں میں نبی نے قرآن آہستہ پڑھا ہے، ہم نے بھی تمہیں آہستہ ہی سکھایا ہے۔ وہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اقرأ بها فی نفسک، تم نے اس صورت کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ عزیز ساتھیوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ الفاتحہ کی مختصر بات بیان کی ہے، اور یہ جو نقطہ میں نے نماز کے حوالے سے بیان کیا، اس لیے نماز ایک اہم رکن ہے۔ اگر بندے کا وہی درست نہیں تو اس کا آگے کیا بنے گا؟ تو آپ کو بھی، مجھے بھی، سارے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے کم از کم وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہوگا، عمل چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، انشاءاللہ شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے ان معاونین ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے والد کی صدقہ جاریہ کے لیے اس جگہ کو وقف کیا۔ چودھری فقیر اللہ وڑیچ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، انہوں نے کہا یار یہاں اللہ کا گھر بننا چاہیے، اور ان معاونین کا جنہوں نے اس اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہمارے ساتھ دن رات ایک کر کے محنت کی، اور الحمدللہ اگرچہ چھوٹا ہے مگر حافظ آباد کی تاریخ کے اندر اتنا جلدی میرے رب کا گھر اس سے پہلے نہیں بنا۔ الحمدللہ میں ان اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کے اس رب کی توحید اور اس کے نبی کی رسالت کا پرچار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بہت سارے ساتھیوں نے اپنے والدین اور اپنی عزیز و قارب کے صدقہ جاریہ کے لیے، اور مجھے خصوصاً کہتے تھے قاری صاحب یہ چیز میری ماں کے لیے، میرے بھائی کے لیے، اس کو وہیں ڈالنا، اور الحمدللہ میں نے انہی کے پیسوں کو اسی طرح پہنچایا ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے۔ آئندہ بھی آپ لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں خدمت کا، ہم انشاءاللہ مل کے خدمت کریں گے۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں مجھے مالک اگر توفیق دے دے تو میں اس کا سارا قرآن سناؤں آپ کو، اور اسی وجہ سے میں نے ابتدا کی ہے، اور آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اور اپنی رحمت خاص سے اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ یہی ہمارا وہ مال ہے جو ہمارا کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اذا مات العبد انقطعت الا من كان ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينفع و ولد صالح يدعو له۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تین رابطے باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی ایسا نیکی والا کام، یا پھر وہ جیسے آج ہم نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا ہے، یا پھر وہ جس کی اولاد صالح ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بڑی بات ہے کہ میرا رب مجھ کو قبول کر لے، اور میں اپنے لیے ہی نہیں آپ سارے ساتھیوں کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے سارے بھائیوں پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اللہ تیری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ہم بیچارے کون ہیں؟ اللہ تو اگر ہمیں چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اس پر فتن دور کے اندر ہمارا بھی ان ناموں میں نام آ جائے جنہوں نے اس دور میں دین کا کام کیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے فوت شدگان کو اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہمیں کام کرنا ہے، اور یہ ہمارا کام ہمارے نبی کا کام تھا۔ یہ کام بے نصیحے نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھے۔ دنیا کا کوئی کام
بن سیکھے نہیں آ سکتا تو دین کا کام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دین سیکھنا ہے اور اس کے لیے مساجد اور مدارس ہیں۔ آپ بتائیں بی اے کی ڈگری لینے کے لیے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے پہلی ڈگری شمار ہوتی ہے، اور ایف اے اور میٹرک کو تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ 12-14 سال پڑھنے والا شخص ایک چھوٹی ڈگری لیتا ہے، 2 مہینے مدرسے میں جا کر کے 3 مہینے یا 1 سال ناظرہ پڑھنے والا کیا کرے گا بھائی؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے بھی تھوڑا سا اللہ کے لیے فکر کرنا ہے۔ گھر جا کے جب تنہائی میں بیٹھو سوچنا ہے میں نے دنیا کی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے بچوں پر کتنا خرچ کرتا ہوں، میں دین کے حصول کے لیے کتنا ٹائم دیتا ہوں۔ اور کہیں اس اتنی سی بات کو اللہ نے پکڑ لیا کہ تو اتنا بدبخت تھا، تو اتنی توانائیاں، اتنا پیسہ خرچ کرتا تھا دنیاوی اصول کے لیے، میرے رب کو جو سب سے بڑا رب تھا، تیرا مالک تھا، تیرا خالق تھا، تیرا رازق تھا، تیری ساری حاجات کو پورا کرتا تھا، تیرے لیے میں نے جنت سجا کے رکھی ہے، تو نے میرے رب کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ تو نے کتنا ٹائم دیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم کوئی ٹائم نہیں دیتے، ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے، یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے الحمدللہ، اور اللہ کی توفیق سے میں یہ کوشش کروں گا اور آپ کی موجودگی میں اپنے رب سے توفیق مانگتا ہوں، میں اس پر فتن دور کے اندر رب اور رب کے رسول کے خالص دین کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کا روب اور دبدبہ اور لوگوں کے چہرے اور پیشانیوں پہ پلٹنے والے شکنے میں نہیں دیکھوں گا، میں وہی بات کروں گا جو رب کے قرآن میں ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میرا رب اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی کوشش نہیں کرتی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گا، اس سے پہلے جو ہماری حالت ہے وہ بڑی سست ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس سستی جیسی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے گا، ہمارے جسمانی اور روحانی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ، تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور مانگنے والے کو وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت خاص سے قبول کر لے اور دین کی توفیق دے دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔